قوم عاد ایک قدیم عربی قوم تھی جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ ان کی کہانی قرآن پاک میں بہترین طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ قوم عاد کو ایک زمینی جھیل میں بسنے والی عظیم قوم کہا جاتا ہے جو مکمل طور پر معماری فن اور فنون کے لیے معروف تھی، لیکن ان کی غرور اور غفلت نے ان کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیا۔ وہ اپنی بے باکی، بے حد فخر اور ظلمانہ عملوں کی بنا پر معافی چاہتے رہے۔ اللہ نے قوم عاد کو اپنے رسول حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے ہدایت دی، مگر وہ اس پیغمبر کی نصیحت کو نظر انداز کرتے رہے۔ قوم عاد کے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ناپسند سلوک کرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کو اللہ کی راہ پر ہدایت دینے کے لیے بلایا کرتے تھے، مگر وہ ان کی نصیحتوں کو نظر انداز کرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بیان کرنے کے باوجود قوم عاد کے لوگوں نے انہیں اعتراض کیا اور ان کی دعوت کو ناپسند کیا۔ انہوں نے اپنے فخر و غرور میں مغرور ہو کر ان کی نصیحتوں کو مسترد کیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو دھمکیاں دی، ان کی توہین کی اور انہیں اپنی قوم سے نکال دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف سے نصیحت دی اور ان کو یقین دلایا اگر وہ اپنے غرور اور فخر کو چھوڑ کر توبہ نہیں کرتے تو اللہ کی عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، مگر قوم عاد کے لوگ اپنے راہ پر چلتے رہے اور حق کی نصیحت کو نظر انداز کرتے رہے۔ اس ناپسندیدہ سلوک کی بنا پر اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ اللہ نے قوم عاد کو ان کے ظلم اور بے ادبی کی بنا پر مختلف عذابوں کی سزا دی۔ ان میں سے ایک عذاب ہے کہ اللہ نے قوم عاد کو بڑے بڑے آفتابی طوفانوں کی صورت میں عذاب دیا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اور جب وہ اپنی روزی میں امن محسوس کرنے لگے تو ہم نے ان کو ایک آفتابی طوفان کی صورت میں بھیجا، اور اس کے زور سے وہ آنکھ کھولتے ہی نہیں تھے، جو کھول لیتے تھے اور ہم ان کو تتلی کی مانند بنا دیتے، پھر وہ کافر ہو گئے۔ اس طوفان نے قوم عاد کو برباد کر دیا اور ان کی تمام ملکیت کو اڑا دیا۔ ان کے بڑے بڑے گھر اور کھانستے ہوئے شہر برباد ہو گئے اور ان کو عذاب کی سزا ملی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی اور ظلم کی نتیجہ بدمعاشی اور عذاب ہوتا ہے۔ قوم عاد کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غرور و ظلم اور نادیدہ علوموں کی سزا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور انسان کو نیکی اور انصاف کی راہ پر چلنا چاہیے۔